السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے سوشل میڈیا پر جو ریلز آ رہی ہیں اور جو نیوز اسکرول کر رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر میرا دل بہت بیزار ہے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے خیالات یا پھر اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں یا پھر ان کو جھنجھوڑوں یا پھر ان کو یہ یاد دلاؤں کہ ہم انسان ہیں۔ اگر کسی کو اپنے غم زیادہ لگتے ہیں تو ایک بار غزہ کو دیکھ لے۔ آج مسلمان اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں امت کا خیال یا انہیں امت کا حال نظر نہیں آ رہا۔ آج غزہ اپنی آخری چند سانسیں لے رہا ہے کیونکہ آج ہی غزہ کے ہیلتھ منسٹر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب ہمارے پاس چند سانسیں ہی بچی، اب غزہ میں کچھ نہیں بچا۔ 4 دن سے مسلسل بمباری نے کسی کو نہیں چھوڑا، مرد، عورتیں، بچے، بزرگ، سب موت نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اب ہماری ویڈیوز یا ہمارے میسیجز آپ کو پریشان نہیں کریں گے، یا پھر ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اللہ حافظ۔ جب سے میں نے یہ میسیج اور یہ ریل یہ ویڈیو دیکھی ہے نا، میرا دل کانپ رہا ہے ڈر سے۔ اس لیے کانپ رہا ہے کیونکہ آج ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ آنکھیں کھول کر یا کان کھول کر دیکھنے اور سننے کا بھی وقت نہیں۔ ہندوستان میں وقف بل پاس ہو گیا ہے، تو کیا کسی کو یہ حدیث دھیان آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ظلم ہوتے ہوئے دیکھو اور تم اسے نہیں روکو، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے اور نہ دل میں برا جانو، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے۔ تو یہ ایک عذاب کی ہی صورت ہے آج ہم پر۔ ایک بابری مسجد کا رونا آج تک ہم روتے ہیں، اب نہ جانے کتنے مدارس اور کتنی مسجدوں سے ہمیں ہاتھ دھونا، لیکن ہمیں کیا، کیونکہ ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں۔ رمضانوں میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جمعے کی نمازوں میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، مساجد کی، یا عید کے وقتوں میں مساجد کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام دن ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر ہاں، یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وقت بل ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، آج مسلمان سڑکوں پر اتر آئے، لیکن کچھ مسلمانوں کو اب بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کے گھر یہ زیادہ ضروری ہیں۔ امت اور امت سے جڑے فیصلے کچھ نہیں، کیونکہ ہم امت وسط خود کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہم خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، جمعے کی نماز کی ادائیگی کرنا، مسلمان نام ہونا، مرنے کے بعد کفن دفن مسلمانوں کے طریقے پر ہونا، بس یہی تو زندگی ہے، یہی ریچول ہم نے نبھا رکھے، باقی اور کچھ نہیں۔ ڈر تو مجھے اس بات کا لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ لکھا غزہ کی کہ چند سانسیں ہم لے رہے ہیں اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ حافظ، ہماری کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی آڈیو آپ کو پریشان نہیں کرے گی، تو کیا میری نمازیں، میرے سجدے اللہ قبول کر رہا ہوگا کہ میں وہ صرف اپنے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے؟ اس دنیا میں ہی قیامت برپا ہے غزہ والوں پر، دوزخ بنا دی گئی ہے ان کے گھروں کو، ان کے شہروں کو، کہاں سکون ہے انہیں؟ اور صرف یہی نہیں، نتنیاہو اسرائیل کے صدر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح غزہ میں ہم نے مسلمانوں کو کاٹا، کو قتل عام کیا، اب باری یروشلم کی ہے، اب وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں کیا پڑی ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں،
ہم نے اپنے آرام زیادہ پیارے ہیں، اپنی نیندیں زیادہ پیاری ہیں، اپنی بھوک زیادہ پیاری۔ ہندوستان کے مسلمان اب بھی کسی طرح جاگنے کو تیار نہیں۔ وقف بورڈ کی وجہ سے کچھ مسلمان جاگیں، لیکن زیادہ تر مسلمان اب بھی اسی غفلت میں ہیں، کیونکہ انہیں فرصت ہی نہیں دین کے بارے میں سوچنے کی یا پھر کتاب سے جڑنے کی، کتاب کو پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ کیونکہ ہم پہلے اپنی خواہشیں تو پوری کر لیں، کیونکہ جنت کے لیے ہمیں کچھ چھوڑنا ہی نہیں، سب اسی زندگی میں ہی پورا کر لینا، سب کو راضی کرنا ہے سوائے اللہ کے۔ کیا اچھی تماشائی ہے یہ امت، داد دیجئے کہ ہم تقریباً 2 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم پر کوئی اثر بھی تو نہیں نا، ان کی مدد تو دور کی بات ہے، ہم نے تو خود کو اپنی مدد نہیں کی۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا کیا کر رہے تھے تم جب تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے مر رہے تھے، مارے جا رہے تھے؟ کتنا صدقہ کیا، کتنے آنسو بہائے، کتنی خواہشیں چھوڑیں، کتنی قربانیاں دیں، کیونکہ تمہیں جنگ کے لیے آواز نہیں دی گئی تھی۔ ابھی تو صرف خود سے ہی جنگ کرنی تھی، اپنے نفس کو مارنا تھا، اپنی بیجا خواہشوں کو ختم کرنا تھا، اپنے گھروں میں چرچا کرنی تھی، اپنی اولادوں کو علم بانٹنا تھا، تیار کرنا تھا آنے والے کل کے لیے، کتاب کو پکڑنا تھا، رونا تھا، بلبلانا تھا اللہ کے سامنے، اللہ کو یقین دلانا تھا کہ میرے بس میں یہی ہے تو میں یہی کر رہی ہوں۔ لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا، 2 سال سے پورا غزہ ختم ہونے کو، لیکن میں اور آپ اپنی زندگیوں میں بزی، کیونکہ ہم سے اللہ یہ پوچھے گا کہ ہم نے گھروں کو مینٹین کیوں نہیں کیا تھا، بچوں کی خواہشیں پوری کیوں نہیں کی تھی، بچوں کی من پسند کے کھانے کیوں نہیں بنائے تھے، دعوتیں کیوں نہیں کی تھی، طرح طرح کے کھانوں سے اپنا پیٹ کیوں نہیں بھرا تھا، اپنا سارا وقت کچن میں کیوں نہیں لگایا تھا، شادیاں دھوم دھام سے کیوں نہیں کی تھی۔ اس لیے ہم یہی سارے سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے کہ ہمارے پاس امت کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں، تو پھر یہ امت کس کا انتظار کر رہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ ہمیں بچائیں گے؟ بلکہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر اسلام کی جنگیں لڑنی تھی، لیکن افسوس ہمارے پاس تب بھی وقت نہیں ہوگا، کیونکہ شاید تب ہم مر چکے ہوں گے یا مرنے کے ڈر سے کافر ہو چکے ہوں گے۔ ہم سے اپنی خواہشیں نہیں ماری جاتی، ہم سے اپنے نفس کو کچلا نہیں جاتا، تو ہم جان کیا دیں گے؟ ہماری نسلیں ہم ہی خراب کر رہے ہیں، ان کو دنیا کی محبت دے کر، کھانوں کی لذتیں دے کر، بس اسی سب میں زندگی تمام ہو رہی ہے۔ ضمیر مر گئے یا مار دیے، اس کی آواز تو ہم سننے کو تیار ہی نہیں، تو مسلمان تو دور انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، اور پھر جب ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں تو اللہ ہم سے سوال کرے گا، کیا ہم پر ایک نگاہ بھی ڈالے گا یا ہمیں اگنور کر دے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ کب جاگیں گے ہم؟ کب روئیں گے ہم؟ کب سجدہ ریز ہوں گے ہم اپنے رب کے آگے؟ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ کے لیے جاگیے، اللہ کے لیے سچے اور پکے مسلمان بنیے۔ اسلام مذہب نہیں، دین ہے ہمارا، اپنے گھروں میں تو نافذ کر لیجئے، کم سے کم اپنی اولادوں کو تو یہ ورثہ دے دیجئے۔ پتہ ہے میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچہ 10-11 سال کا بچہ اور گوشت کے لوتھڑے اٹھا کر وہ سفید کپڑے میں لپیٹ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کے گوشت کے لوتھڑے تھے، کہ لوگ مرے پڑے تھے ادھر ادھر، ظاہری بات ہے کہ وہ لاش یعنی جسم کے لوتھڑے ہوں گے، ٹکڑے ہوں گے۔ کیا دل ہے اس کا، کیا جذبہ کہ اسے ڈر نہیں لگ رہا اسے ہاتھ لگانے میں اور سمیٹنے میں۔ کیا میں اتنی مضبوط ہوں یا میری نسلیں اتنی مضبوط ہیں کہ کل کو اگر یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے تو
ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں اپنی گردنیں کٹانے کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے، اپنے سینے پیش کرنے کے لیے، یا پھر تب بھی ہم اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے، اپنے آرام اور آرائش کی حفاظت کریں گے، پارٹیز منا رہے ہوں گے، کھانوں سے اپنے پیٹ بھر رہے ہوں۔ میرا دل پھٹ رہا ہے آج، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اپنی آنکھ کھولیے، اپنے کان کھولیے، اپنی زبانوں کو کھولیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے بہت بولتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ سن نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ضمیروں کو زندہ کر دے، سب کو سچائی دیکھنے والا، سچائی سننے والا بنائے، حق بولنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔